اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا حزب البحر شریف کے جو شروع کے میں نے کلمات پڑھے ہیں اور ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کہ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ سامعین کرام، ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بار پھر موقع عطا کیا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے یہ پیارا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں تو عبادت کر لے، اس مہینے میں تو مجھے یاد کر لے، اس مہینے میں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ یعنی کہ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آوازیں دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں۔ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کروں۔ ہے کوئی مجھ سے گناہ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے مجھ سے دنیا کی نعمتیں مانگنے والا، میں اس کو نعمتیں عطا کروں۔ تو ناظرین کرام، یہ مہینہ نعمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہر روز ایک بار دعائے حزب البحر شریف ضرور پڑھا کریں۔ ایک بار دعائے حزب البحر شریف ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، میں نے کئی بار پہلے بھی بیان کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اس دعا کی بہت زیادہ برکت ہے۔ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی سے یہ منسوب ہے، قربان جائیں آپ کی ذات کے اوپر، کہ آپ کی وجہ سے یہ دعا تمام سلسلے پڑھ رہے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، تقریباً اس ٹائم سارے سلاسل اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دعا بہت پاورفل دعا ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے یہ پاورفل دعا ہے۔ جادو کی کاٹ کے لیے، جنات کی کاٹ کے لیے، خیر و برکت کے لیے، نظر بد کے لیے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے، جن کی اولاد نہیں ہے اولاد کی خاطر پڑھے تو اولاد اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس کے رزق میں کمی ہے وہ پڑھے، اللہ اس کے رزق میں وسیع کر دیتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان مبارک کا، اس مہینے کو ہم نے بیکار نہیں گزارنا، اس مہینے کو ہم نے سو کر نہیں گزارنا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اس مہینے میں ہم نے دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، اور قرآن پاک کا ایک سپارہ ضرور پڑھے، تاکہ 30 روزے ہیں اور 30 دنوں میں ہمارا ایک قرآن پاک ضرور ختم ہونا چاہیے، ایک قرآن پاک ضرور ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے اور پڑھ کر پوری دنیا کے لیے دعا کرنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو آخری ہے بندہ ہے، بندی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ
تمام کو جنت عطا فرمائے جو مسلمان ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ جن کے حق میں تو نے ایمان لکھا ہے انہیں تو ایمان عطا فرما۔ مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، اور جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ روزہ کھلوانے کا جو فضیلت ہے نا، کسی سے جو روزہ کھلواتا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی اگر کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جو سارے آپ نے انعام و اکرام بیان کیے ہیں، یہ جو بندہ روزہ کھلوائے کسی بندے کو، یہ تو اس کے لیے ہے، مگر جو استطاعت نہ رکھتا ہو، جو غریب ہے، وہ کیا کرے پھر؟ وہ تو اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو اگر وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے اور ایک گھونٹ دودھ سے اگر وہ کسی کو روزہ افطار کروا دے گا تو اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں نا کہ نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، مگر ہم نیکی کی طرف نہیں آتے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤں اور آپ کو اللہ کا رسول مانوں اور نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، روزہ رکھوں، تو یا رسول اللہ پھر قیامت والے دن میرا حال کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو یہ کہے اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے اوپر تو نے ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھیں، تو اے میرے صحابی پھر کل بروز محشر میں تیرا جو مرتبہ، جو تیرا مقام ہوگا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ اگر آپ رمضان مبارک میں کسی کو روزہ کھلوائیں گے، جب وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا اللہ آپ کے رزق میں وسیع عطا فرمائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں کہ بس مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیں، یہ بھی ایک وظیفہ ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے رزق میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے اولاد ہماری فرما بردار ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو پھر وہ کیا کیا کرے کہ کسی نہ کسی کا روزہ ضرور کھلوائے اور اس سے اپنے حق کے لیے دعا کروائے۔ جب انشاءاللہ وہ دعا کرے گا نا تو پھر آپ کی جو ہے نا زندگی سنور جائے گی۔ ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے اور ایک گھونٹ دودھ سے جو بندہ روزہ کھلوائے تو اللہ اسے بے حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی اسی حوالے سے تھی کہ رمضان قریب آ گیا ہے، تو اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ نیکیوں کی طرف آنا ہے اور مجھ گناہ گار کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، کیونکہ ایک آزمائش ہے۔ دیکھیں آزمائشیں ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، یعنی کہ ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے کر آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو غریبی دے کر اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو سامعین کرام کچھ میرے پہ بھی آزمائش ہے کہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں
کہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے، کوئی ایسا سبب پیدا فرمائے کہ جو میں آزمائش میں ہوں اس وقت، اللہ اس سے مجھے یعنی کہ چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں خواتین کا، یہ بھی میرے اوپر ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ ابھی اس کے لیے راستے بند ہیں، کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ ابھی چلنے والا نہیں ہے، بس ابھی سوچ بچار میں ہوں۔ کام جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مگر پریشانی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اگر تعاون کرنا چاہیں تو میرا نمبر ویڈیوز میں موجود ہے، آج میں بھی اپنے میں نمبر لگا دوں گا۔ اگر کوئی یہ بندہ سمجھے کہ کوئی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو وہ جب مجھ سے رابطہ کرے واٹس ایپ کے اوپر، تو انشاءاللہ العظیم میں اس کو پورا ثبوت دوں گا، کیونکہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ اگر میں کوئی جھوٹ فراڈ کروں گا تو کل میں نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ تو لہٰذا میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس صورت میں میرے ساتھ تعاون کریں، تاکہ جو ادارہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر، وہاں پر دینی تعلیم دی جائے گی، تو انشاءاللہ جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ کیا ہے، یہ سدا باہر قائم رہتا ہے یہ جگہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو دار و مدار ہے، جو ایک تعلقات ہے، وہ کٹنگ ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اب اس کو کوئی چیز فائدہ دینے والی ہے، وہ یہ ہے صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ تین چیزیں ہیں، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، علم نافع۔ اگر اس نے کسی کو تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، اس کے لیے صدقہ جاریہ، قبر میں اس کو ثواب پہنچے گا۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو نفع ہو، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، وہاں پر ادارہ قائم ہوگا، وہاں پر بچیاں، وہاں پر بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ علم نفع ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس جگہ کے اوپر پڑھائی ہوتی رہے گی، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ کو حساب اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد کیا ہے؟ والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نیک اولاد یہ ہے کہ اپنے والدین کی یعنی کہ مغفرت کے لیے کوئی ایسے اچھے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے رکنے اور خود روکنے اور دوسروں کو بھی روکنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، رمضان مبارک میں بھی انشاءاللہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ روز ہم کوشش کریں گے ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے رکھیں گے، تاکہ یہ ایک ہمارا پیارا سا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب لوگوں کو فائدہ ہوگا اللہ ہمیں بھی فائدہ عطا فرمائیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔